بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میری کلاس 5 کی اسلامیات کی بک پر ہے اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یونٹ نمبر 4 ایمان آرٹیکلز آف فیتھ۔ ایمان آرٹیکل آف فیتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو لیسن ہے اس کی ریڈنگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ ریڈنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں سے چلڈرنس یو ہیو آلریڈی ریڈ اباؤٹ ایمان۔ بچوں آپ نے پہلے ہی ایمان سے ریلیٹڈ بہت کچھ پڑھ لیا ہے۔ وی ول ناؤ ڈسکس ایچ آرٹیکل آف فیتھ ان دا لٹل مور ڈیٹیل۔ ایمان کے آگے کن کن چیزوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اس کو اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ Faith is when you say something and strongly believe in it from the heart. In Islam it is called ایمان۔ یہاں پر اب ہمیں ایمان کی ڈیفینیشن مل رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقین وہ چیز ہے کہ جب ہم کسی چیز پر پختہ یقین رکھیں ایک تو، اور اپنے دل سے اس چیز کو تسلیم کریں، اس چیز کو قبول کریں۔ اسلام میں اس چیز کو ایمان کا نام دیا گیا ہے۔ Every Muslim must believe in certain articles of faith. ہر مسلمان کو ان کچھ آرٹیکلز ہیں ایمان کے، یقین کے، اس پر کرنا ہوتا ہے، یقین رکھنا ہوتا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ پہلا ہے ایمان ان اللہ، اللہ تعالیٰ پر یقین۔ The first and the most important article of faith is ایمان in اللہ۔ سب سے پہلا اور پختہ یقین کس چیز پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ A Muslim must believe from the bottom of his heart that Allah is one۔ ایک مسلمان اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ He is all powerful creator of all being and the vast یونیورس۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقین رکھتا ہے مسلمان ایک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اور یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر حکمرانی کرتے ہیں۔ He alone can do whatever he wants۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو وہ چاہیں۔ In his control is our life, our death and our destiny۔ ہمارا زندگی، ہماری موت اور ہماری قسمت، ہماری جو آنے والا ٹائم ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی کنٹرول کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے اس چیز کے لیے۔ We are his subject. We must obey him, submit ourselves to his will, pray to him and do what please him۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں بھائی نہیں، ہم تو خود مر سکتے ہیں، خود جی سکتے، نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں زندگی دیں، چاہیں تو ہمیں موت دیں۔ One who does not believe in Allah is called کافر۔ جو بندہ یا جو انسان اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ We must also believe that Holy Prophet peace be upon him، یعنی ہمارے آخری نبی is his last messenger۔ یعنی ہمیں اس بات پہ بھی ساتھ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا ہے ایمان in the angel، فرشتوں پر یقین رکھنا۔ We believe in the angels as part of our ایمان۔ ہم فرشتوں پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جیسے یہ ہمارے ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ We know that angel exist as Allah has said this is in the Quran۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے۔ اللہ has created angels from light۔ روشنی سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے۔ انسان کو تو مٹی سے بنایا، لیکن جو فرشتے ہیں ان کو نور، جسے ہم کہتے ہیں لائٹ ہے، روشنی سے بنایا ہے۔ جسٹ ایز ہی ہیز کریٹڈ ہیومن بینگس فرام دا کلے، جیسے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا مٹی سے۔ بٹ اینجلز آر انویزیبل ٹو اس۔ اینجل مطلب فرشتے، ہم دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو۔ دے ڈو ناٹ ایٹ، ڈرنک اور سلیپ، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں۔ دے اونلی پریز اللہ اینڈ اوبے ہز کمانڈس، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ We do not know their numbers but we know the names of 4 famous angels۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اینجلز کتنے زیادہ ہیں، کتنے نمبرز میں ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ
4 مشہور جو سب سے زیادہ فیمس اینجلس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور پھر حضرت اسرافیل۔ حضرت جبرائیل، ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ آف آل دا اینجلس، یہ سب سے زیادہ جو ہے خاص طرح کے فرشتے ہیں۔ ہی براٹ اللہ's میسج ٹو ہز پروفٹس، یہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں وہ فرشتے جو ہے حضرت جبرائیل وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں، نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہی براٹ دا قرآن ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچایا تھا مکمل وحی کی صورت میں۔ اگلا ہے حضرت میکائیل، ہی از ریسپانسبل فار کنٹرولنگ دا ونڈ اینڈ رین ایز ویل ایز فار پرووائڈنگ نرشمنٹ ٹو اللہ's کریچر۔ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں طوفان، بارش اور ہوا وغیرہ کا سلسلہ ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تر و تازہ رکھ سکیں بارش کے ذریعے۔ ظاہر ہے بارش ہوگی تو بارش کی وجہ سے پھول پودے یہ سارے فریش ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل، ہی از ریسپانسبل فار ڈرائنگ آؤٹ لائف فرام اللہ's کریچر، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے روح نکالنے کا جو کام ہے وہ حضرت اسرائیل کرتے ہیں۔ اگلا ہے حضرت اسرافیل، ہی از ریسپانسبل فار بورنگ دا سور آن the last day of the world when the whole world will come to an end، جب آخرت کا دن ہوگا یعنی قیامت کے روز حضرت اسرافیل جو ہے سور پھونکیں گے، جس کے ذریعے تمام روح انسانیت جو ہے وہ ساری ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ Apart from these 4 angels there are many other carrying out Allah's order، یعنی ان اینجلس کی ان 4 فرشتوں کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز مانتے ہیں۔ many of them surrounds us and guides us، اینڈ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے فرشتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور ہمیں رہنمائی کرتے ہیں ہماری۔ 2 such angels write down everything that each person does، 2 ایسے فرشتے ہیں جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ They record our good and bad deed، وہ ہمارے اچھے اور برے ہر طرح کے کام کو نوٹس کر رہے ہیں۔ They are called کرامن کاتبین، انہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اگلا دیکھیے ایمان ان Allah's book، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین رکھنا۔ All Muslims must believe that Allah has sent his messengers and guidance to some of his prophets through his book، سارے مسلمان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں کے ذریعے کیا بھیجے؟ وہ ایک اپنی بک بھیجی جس میں ساری گائیڈنس ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے۔ These books are true and were sent by Allah through his angels، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں اپنے نبیوں تک۔ The 4 books of Allah are، 4 کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ پہلی تھی زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ توریت کس پر ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر ہوئی تھی انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پھر آخر میں قرآن پاک جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی، ان کو دی گئی، ان تک وہ وحی کی صورت میں پہنچائی گئی۔ یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہاں سے نیکسٹ پیج سے کنٹینیو کروں گی، پیج نمبر 18 اور 19 شیئر کروں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔